میں بہت ہی زیادہ شرارتی تھا. میرے خیال میں بچپن میں جتنا میں شرارتی تھا کم ہی لوگ ہوں گے. میں خان صاحب کو جانتا ہوں آف کورس, وہاں لندن میں جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے اس وقت جانتا ہوں. اس وقت سے مجھے نہیں پتا تھا کہ آج یہ پرائم منسٹر بن جائیں گے, لیکن ایز اے کرکٹر ہی واز دا بیسٹ مین ایور پروڈیوس. ہم نے جب حکومت سنبھالی خان صاحب نے تو ان کو یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ اتنا زیادہ گند ہوگا. ان کو پتا تھا کہ کرپشن ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس وقت جس فائل کو کھولو اسی فائل کے اندر کرپشن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب جلیل کے اس بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے. کچھ یادیں, کچھ باتیں. آج ہم ایسی یادیں اور ایسی باتوں پہ بات کریں گے انشاءاللہ. ہمارے آج کے جو اسپیشل گیسٹ ہیں وہ بہت ہی اسپیشل ہیں. پاکستان کی سیاست میں ان کا بہت قداور نام ہے. سید واجد بخاری صاحب, ممبر کور کمیٹی پی ٹی آئی, سینئر سیاستدان, ایکس فیڈرل منسٹر, بہت ساری خدمات پاکستان کے لیے, اور ان خدمات کو ابھی سٹاپ نہیں, کنٹینیوسلی وہ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے بہت کام کر رہے ہیں. آج ان کے ساتھ ہم جو باتیں کرنے جا رہے ہیں وہ سیاست پہ بھی ہوں گی, ان کے فیوچر پلانز کے اوپر بھی ہوں گی, اور کچھ ان کے بچپن کی اور ان کی جوانی کی باتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ. میں تو بہت مزہ کرنے جا رہا ہوں اور آپ کو بھی بہت مزہ آئے گا. تو آئیے سید واجد بخاری صاحب کے پاس چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ بخاری صاحب کہ آپ نے اتنے قیمتی وقت میں ہمارے لیے ٹائم نکالا. اور آج جو ہم نے آپ سے باتیں کرنی ہیں وہ روٹین سے ہٹ کے ہوں گی. لائک آپ سیاستدان تو ہیں ماشاءاللہ سے, بٹ ہم نے آپ سے آج یادیں اور باتیں دونوں کرنی ہیں, کیونکہ ہم نے پوچھنا ہے آپ سے آپ کا بچپن کہاں, کیسے اور کتنا خوبصورت گزرا. اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. پھر روٹین کی جو باتیں ہیں ہم وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. سب سے پہلے میرا ایک چھوٹا سا کویشچن بخاری صاحب, آپ کو میں آپ کی بچپن کی یادوں میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے آپ کا بچپن کون سے شہر میں گزرا اور کیسا گزرا؟ میرا بچپن جی اٹک میں گزرا تھوڑا سا. جب میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد میں کراچی چلا گیا, تو میں نے پھر کراچی میں ساری تعلیم حاصل کری. وہیں سے میں نے میٹرک کیا, وہیں سے میں نے بی اے کیا, وہیں سے میں نے ایم اے کیا, اور اس کے بعد میں لندن چلا گیا. تو جب لندن آپ گئے تو آپ نے جو سیاست میں آنے کا آپ نے ارادہ کیا یا آپ نے پلان کیا, کیونکہ آپ کا ایک سادات فیملی سے تعلق ہے, تو کیا فیملی سے سپورٹ تھی آپ کو کہ آپ سیاست میں آئیے, یا آپ نے خود سے ایک فیصلہ کیا کہ لندن سے آپ واپس آئیں گے تو پاکستان کی سیاست میں حصہ لیں گے؟ نہیں, ہماری فیملی میں پہلے بھی ہمارے بڑے بھائی تھے جو کہ چیئرمین تھے, اس کے ناظم تھے اس کے ڈسٹرکٹ کے, اور پھر ایم پی اے بھی بنے. تو ہماری فیملی پہلے ہی پالیٹکس میں تھی. میں نے تو جو فیصلہ کیا یہ خان صاحب کی وجہ سے یہاں زیادہ آ کے پالیٹکس میں حصہ لیا, ورنہ میں لندن میں تھوڑا بہت سیاست میں حصہ لیتا تھا. میں کنزرویٹو پارٹی کا ممبر تھا. وہاں پہ ہماری میگی تھیچر ہماری پرائم منسٹر ہوتی تھی اور میرے محلے میں بھی رہتی تھی, اس لیے میں تھوڑا بہت وہاں انٹرسٹ لیتا رہتا تھا. اور پاکستان کا خاص کر جو پاکستان کے اوکیجن ہوتے ہیں اس کے اندر میں ضرور شرکت کرتا تھا. گڈ, ماشاءاللہ. کیونکہ ہماری پاکستان میں آپ کے اوپر بہت ساری ڈسکس ہوتی ہے, کیونکہ آپ ایک ماشاءاللہ سے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, اور آپ خان صاحب کو بھی بہت آؤٹ سٹینڈنگ مشورے دیتے ہیں, جس سے ہماری خاص طور پر ٹورزم پہ جو ابھی بہت ماشاءاللہ سے ایکٹیو ہوا ہے کام, اس میں بھی آپ نے بہت ساری چیزیں بتائیں. تو سر مجھے یہ بتائیے کہ آپ آنے والے وقت میں پاکستان کی سیاست میں کیا چینج دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ پاکستان کی سیاست میں خان صاحب کا ایک موٹو تھا کہ ہم جو یوزول سیاست ہے اس سے ہم دور رہیں گے, اور ایگزیکٹلی انہوں نے وہ پرفارم کیا. ان کو کتنی تکلیفیں ہوئیں, کتنے پرابلمز ہوئے, لیکن وہ ایک
کلین سلیٹ لے کے چلنا چاہتے ہیں تاکہ ہم پاکستان میں جو کرپشن ہے یا جو گندی سیاست جاری ہے اس کو ہم ختم کر کے ہم ایک نئی سیاست لائیں. انہوں نے نئے ینگ لڑکوں کو، جس وقت آپ دیکھیں تو ہمارے 60% ووٹرز ینگ لوگ ہیں، انہوں نے ان ینگ لوگوں کو خوب انکریج کیا اور انہوں نے ان کا ساتھ دیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ آج خان صاحب پرائم منسٹر بن گئے. تو یہ ان کا ایک نیا ٹرینڈ تھا جو انہوں نے نیا ٹرینڈ شروع کیا، اور اسی سہارے پہ انہوں نے کسی کے ساتھ نہیں کیا، کولیجن نہیں کیا، اور کسی کے ساتھ وہ اشاروں پہ نہیں چلے. وہ انہوں نے اپنا ایک موٹو رکھا تھا اور اس کے اوپر اللہ نے کیا کہ 22 سال کے بعد وہ سکسیسفل ہو گئے. الحمدللہ. اور 22 سال کا سفر، اور آپ ماشاءاللہ سے 22 سال جو ان کی ابتدائی سیاست تھی، آپ تو تب سے ان کے ساتھ ہیں نا سر؟ نہیں، میں ان کے ساتھ ہوں جی تقریباً کوئی 14-15 سال سے، لیکن اس سے پہلے لوگ جو تھے ہم سے بھی سینئر لوگ ہیں جو کہ ان کے ساتھ پہلے تھے جب انہوں نے سٹارٹ کیا تھا پارٹی کو. میں خان صاحب کو جانتا ہوں آف کورس، وہاں لندن میں جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے اس وقت جانتا ہوں، اس وقت سے. اور ان کا ہمیشہ میں آئی لائکڈ ہم ایز اے کرکٹر ایٹ دیٹ ٹائم. مجھے نہیں پتا تھا کہ آج یہ پرائم منسٹر بن جائیں گے، لیکن ایز اے کرکٹر ہی واز دا بیسٹ مین ایور پروڈیوس. تو ہی واز ماشاء اللہ دا آؤٹ اسٹینڈنگ کیپٹن ایز ویل. تو اس کے بعد انہوں نے، وہ فرسٹ بندے ہیں جنہوں نے ہمیں ورلڈ کپ جتایا پہلی دفعہ زندگی میں. الحمدللہ. اور بہت بڑی خوشی انہوں نے پاکستان، بہت بڑی خوشی، بہت بڑی. اور اچھا سر مجھے یہ بتائیے، آپ ماشاءاللہ ہماری سیاست جو اس وقت سرگرم ہے پاکستان کی ترقی میں، خان صاحب اور ان کی ٹیم ساری، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس سمت پہ ہماری گورنمنٹ چل رہی ہے یا خان صاحب کا جو ویژن ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ جی ماشاءاللہ ابھی ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ہمیں تھوڑے سے پرابلمز ہیں کیونکہ ہمیں اسکریچ سے شروع کرنا پڑا ہے. جس چیز کو بھی ہمیں یہ ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ اتنا گند ہوگا. ہم نے جب حکومت سنبھالی خان صاحب نے تو ان کو یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ اتنا زیادہ گند ہوگا. ان کو پتہ تھا کہ کرپشن ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس وقت جس فائل کو کھولو اسی فائل کے اندر کرپشن ہے. تو یہ خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تھا، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ اتنی محنت کر کے ہی ہیز کم ٹو دیٹ اسٹیج ناؤ کہ وہ ماشاءاللہ ہر چیز کو صاف کر کے آگے چل رہے ہیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو اس وقت جو ہماری گورنمنٹ جو ایکشن لے رہی ہے وہ بہترین ایکشن لے رہی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ خیر یہ تو بہت بڑا، کیونکہ آپ نے آج سے کوئی 25-30 سال پہلے بھی اگر آپ چلے جائیں تو جو بھی فائل کھولیں گے آپ ڈیفینیٹلی بقول آپ کے کہ ہر جگہ پہ کرپشن ہی کرپشن نظر آئے. بالکل صحیح بات. تو دیکھیں ڈیفینیٹلی کوئی بھی کام اگر انسان کرتا ہے، اگر ایک گھر سے دوسرے گھر میں بھی شفٹ ہو تو اس میں بھی ٹائم لگ جاتا ہے، سمپل ایک گھر میں. صحیح بات ہے. اور آپ پوری کنٹری کی جو کرپشن کے پوائنٹ آف ویو سے جو گندگی ہے اس کو ٹھیک کرنا، نظام کو سسٹم میں لے کر آنا، تو ہم پبلک کو کیا بتائیں کہ کب تک ہم انشاءاللہ ان چیزوں پر قابو پا لیں گے؟ ویسے تو ہم ماشاءاللہ سے بہت ساری چیزوں پر قابو ہم نے پا لیا ہے، تو پبلکلی ہم کیا میسج ان کو آپ کی طرف سے جائے کہ ہم کب تک انشاءاللہ اس ساری چیزوں کو اپنی گرفت میں کر لیں گے؟ میرے خیال میں جی اگلے 2 سال بہت کروشل ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد رہی اور مولا کا کرم رہا تو انشاءاللہ ہم اگلے 2 سال میں اس کا بینیفٹ جو پبلک کو پہنچنا ہے وہ ابھی نہیں پہنچ رہا ہے. ماشاءاللہ ہمارے ٹرینڈ بہت اچھے جا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ڈیفیشٹ کو 27 بلین سے 3 بلین پہ لے آئے جو انہوں نے ٹریڈ ڈیفیشٹ پیدا کیا تھا. ہم نے ہر چیز کے اندر امپروومنٹ کری، ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں، ہمارے لوگ جو ہیں ٹیکس زیادہ دے رہے ہیں، ہمارے پاس ٹیکس پیئر زیادہ آ گئے ہیں، ہر چیز میں امپروومنٹ ہو رہی ہے، ہماری امپلائمنٹ اللہ کے فضل سے بڑھ رہی ہے. خان صاحب ہر فیلڈ کے اندر انہوں نے ماشاءاللہ امپروومنٹ کری ہیں. لیکن یہ ٹرینڈ جو ہے نا سب نظر پبلک کو اس کی بینیفٹ نہیں مل رہا ابھی تک صحیح کر کے. پبلک کو بینیفٹ نظر آئے گا 1-2 سال کے بعد، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے we'll turn the table around انشاءاللہ. اور ہم اور پبلک سر آپ کے ساتھ ہے کیونکہ ہم ڈور ٹو ڈور. بالکل پبلک ہمارے ساتھ ہے جی ماشاءاللہ. پبلک کا تو جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کسی کا نہیں ادا کرتے. صحیح بات ہے. تو ہم مطلب اس امید پہ ہیں کہ خان صاحب کا جو ویژن ہے ہم اس کی صحیح سمت پہ جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آفٹر 1-2 ایئرس ہم اسٹیبل لائف جو ہے وہ عام پبلک انشاءاللہ وہ اس پہ ہم کارآمد ہو جائیں گے. بالکل.
سر تھینک یو سو مچ. یہ تو آپ نے ایک امید کی کرن جو خان صاحب کے آنے سے پاکستان میں ماشاءاللہ انشاءاللہ خان صاحب از دا لاسٹ ہوپ فار پاکستان. Oh, yes. لیٹ می ٹیل یو دس تھنگ. یہ نہیں کہ ہم خان صاحب کی پارٹی میں اس لیے کہتے ہیں, جی ورنہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں آ کے نہیں بیٹھ جاتا. ایگزیکٹلی. میں نے اسی لیے سب کچھ قربان کر کے یہاں کے بیٹھ گیا ہوں کہ ہی از دا لاسٹ ہوپ فار پاکستان. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے آ رہے ہیں ان کے لیے ایک اچھا پاکستان سامنے آئے, اور خان صاحب کا یہی ڈریم ہے, اسی ڈریم کو ہم فالو کر رہے ہیں ابھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور سر اب 14 اگست کی بالکل آمد ہے, اور الحمدللہ ہماری گورنمنٹ نے بھی ایک اناؤنسمنٹ کی ہے کہ سول سوسائٹیز کے ساتھ مل کے, پاک آرمی کے ساتھ مل کے ہم ایک بڑی صاف ستھری سی ایک تنظیم جو ڈیولپ کی ہے ہم یہ 14 اگست بڑی سادگی سے اور بڑی اچھے مینرز کے ساتھ منانے کی جو پلاننگ ہے, تو اس میں تھوڑا سا بتائیے کہ کیا گورنمنٹ کے کیا پلان ہے اس 14 اگست کے پوائنٹ آف ویو سے؟ 14 اگست کو اس دفعہ چونکہ کرونا کی وجہ سے ہم اس طرح تو نہیں منا سکتے جس طرح ہم پہلے بناتے تھے, لیکن ہم نے 14 اگست کو اجاگر کرنا ہے کہ جو ہم نے اچیومنٹ کری ہیں سو فار, تو اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ اس کو بڑے سویلائز طریقے سے اور اچھے طریقے سے ہم ٹی وی پروگرام میں اور سیمینارز وغیرہ کے ذریعے ہم نے پبلک تک پیغام پہنچانا ہے کہ ہم نے کیا اچیو کیا ہے ابھی تک. ہمارے کو 22 مہینے ہو گئے ہیں یا 23 مہینے ہو گئے ہیں, جو بھی ہو گئے ہیں ابھی, تو اس کے مطابق ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم نے اچیومنٹ کیا کری ہیں. تو وہ جب لوگوں کو یہ میسج پہنچ جائے گا کہ یہاں وی آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. ابھی آپ دیکھیں جتنے بھی اچھے اکنامک انالسٹ ہیں ان کی رپورٹیں جو آ رہی ہیں, یا موڈیز کی جو آ رہی ہیں رپورٹیں, وہ ماشاءاللہ دے آر آل ان فیور آف پاکستان. وہ کہہ رہے ہیں پاکستان از دا اونلی کنٹری وچ از گریجولی امپروونگ اٹ سیلف. اور سب سے بڑا معجزہ یہ ہوا ہے جو کرونا کا, آپ دیکھیں پورا ورلڈ ایک طرف تھا, ہر ایک کہہ رہے تھے شٹ ڈاؤن شٹ ڈاؤن شٹ. خان صاحب واز دا اونلی مین ہو سیڈ نو شٹ ڈاؤن, وی ول ڈو اے ویری سویلائز ٹائپ آف شٹ ڈاؤن. اور وہ مولا نے کرم کیا کہ ان کی یہ بات بڑی اچھی گئی, اور اللہ کا شکر ہے کہ وی آر نیئرلی دیئر ناؤ ٹو اوور کم دا کرونا. نہیں یہ تو بڑا اچھا, اور سر ویسے یہ ایک معجزہ ہے, ایک معجزہ ہے قسم سے یہ معجزہ ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں, میں پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ اس بندے کا اللہ کے اوپر جو یقین ہے نا وہ آ گیا سامنے. الحمدللہ سر. اور وہ جو بات اور وہ جو کانفیڈنس, بالکل اللہ کے اوپر توکل ان کا, اس میں کوئی شک نہیں. توکل یہ بادشاہ ہے توکل کا. خان جو ہے نا توکل کا بادشاہ ہے ایمان سے. صحیح بات ہے, صحیح بات. اچھا سر مجھے یہ بتائیے, زلفی بخاری صاحب, زلفی بخاری صاحب اس وقت معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے, جی, اور وہ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں, بہت کام کر رہے ہیں. تو مجھے سر یہ بتائیے گا کہ زلفی بخاری ڈیفینیٹلی ان کے بلڈ میں یہ شامل ہے سیاست اور خدمت, کیونکہ وہ ایک سادات سے ہیں اور پبلک کے لیے بہت ماشاءاللہ پین لیتے ہیں, دوڑتے ہیں, کام کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ زلفی بخاری صاحب نے آپ سے باقاعدہ ٹریننگ حاصل کی یا گاڈ گفٹڈ ہے وہ جو ایکٹیو رہتے ہیں ماشاءاللہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ووڈ رادر سے کہ اٹس اے گاڈ گفٹڈ, کیونکہ اس کا کوئی دھیان نہیں تھا اس کے اوپر, سیاست کے اوپر. زلفی کا کبھی بھی شوق نہیں تھا سیاست کے اوپر, لیکن وہ اونلی بیکاز آف ون مین اس سے اتنے زیادہ موٹیویٹ ہوئے ہیں. زلفی اتنا زیادہ موٹیویٹ ہوا ہے کہ آئی ایم سرپرائز مائی سیلف سم ٹائم کہ ماشاءاللہ وہ میرا نمبر ہر جگہ سے کاٹ گیا ہے. ماشاءاللہ وداؤٹ لرننگ فرام می. یہ نہیں کہ مجھے دیکھتا رہا ہوگا, کوئی تھوڑا بہت سیکھتا رہا ہوگا, میں وہ نہیں کہہ سکتا ہوں, میں اپنے آپ کو ٹوٹلی وائپ آؤٹ نہیں کر سکتا, لیکن یہ ہے کہ اس نے اتنا سیکھا ہے خان صاحب سے, خان صاحب کے صحبت میں رہ کے, کہ اس نے ہی از گاٹ اے اسپیشل لو فار خان صاحب اور فار دا کنٹری. تو اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے اس ینگ ایج میں, ایک انگریز بچہ جو وہاں کی پیدائش ہو اور سب کچھ اپنا چھوڑ کے یہاں آ کے بیٹھ جائے, تو اس کی لگن کا آپ آئی تھنک دیر از نو رد و بدل ٹو دیٹ. او یس, اور میں سر اس کا وٹنس بھی ہوں. بلکہ ناظرین میں آپ کو ایک بڑا مزے کا واقعہ شیئر کرتا ہوں. میں نے زلفی بھائی پہ ایک چیز لکھی, ایک کلام لکھا ان کے لیے. تو میں نے بخاری صاحب کے میں پاس بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا بخاری صاحب یہ میں نے زلفی بھائی کے لیے لکھا ہے, تو یہ میں ان کو واٹس ایپ کرنے لگا ہوں, تو آپ ذرا سن لیں. تو بخاری صاحب نے ایک اسمائل پاس کی, تو مجھے کہا کہ ظفر فانی یہ کس پہ لکھا ہے؟ میں نے کہا سر اردو میں لکھا ہے. تو کہتے پھر پڑھ کے کون سنائے گا؟ تو یہ میں ان کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں الحمدللہ کہ وہ یورپ میں پلے بڑھے ماشاءاللہ, اور ایک موم ڈیڈ زندگی گزار رہے تھے, اور اتنی انسپائریشن خان صاحب سے اور اپنی کنٹری سے اتنی محبت کہ ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کے پاکستان آئے,
اور اپنے فادر اور اپنے لیڈر کے ساتھ وہ شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں اور باخدا دن رات کام کرتے ہیں اور اپنے لیے بالکل ٹائم نہیں نکالتے، بلکہ ایون بخاری صاحب اکثر میں ان سے یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کی کب بات ہوئی زلفی بھائی سے، تو وہ مسکرا کے کہتے ہیں یار جتنی بار تیری بات ہوئی ہے اتنی بار میں میری ہوئی ہے. مطلب ٹائم ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ بہت کم ٹائم جو ہے بخاری صاحب کو دیتے ہیں، ماشاءاللہ سے اتنے ایکٹیو ہیں. سو وہی والا جملہ خان صاحب والا اور بخاری صاحب اور ہم اس چیز کو رپیٹ کریں گے کہ پاکستانیوں آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اچھا سر، یہ تو ہوگی ہماری سیاست سے ریلیٹڈ باتیں اور کنٹری کے فیوچر کے بارے میں باتیں. مجھے یہ بتائیے سر کہ سید واجد بخاری وہ اپنے بچپن میں کیسے تھے؟ شرارتی تھے، لڑائی جھگڑا کرنے والے تھے یا بالکل سائلنس تھے؟ نہیں، میں بہت ہی زیادہ شرارتی تھا. میرے خیال میں بچپن میں جتنا میں شرارتی تھا کم ہی لوگ ہوں گے. اچھا. ہم نے اسکول میں کالج میں سب کو تنگ ہی کرتے رہے تھے، لیکن وہ ایک لائف ایسی ہوتی ہے، اسکول اور کالج کی لائف جو ایسی ہوتی ہے نا، کوئی ایک کیئر فری لائف ہوتی ہے. آپ کے سر پہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی. سب لوگ سب چیزیں ماں باپ بہن بھائی آپ کا سنبھالتے ہیں ہر چیزوں کو، تو آپ ایک کیئر فری ہو کے ہر کام کر جاتے ہیں جو کہ نہ بھی کرنا چاہیے. تو اس لیے ہم نے اسکول اور کالج لائف پہ یا یونیورسٹی لائف پہ جو ہم نے انجوائے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت کم انسان سوچ سکتا ہے. جو ہی آپ یونیورسٹی لائف سے آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو رسپانسبلٹیز اتنی بڑھ جاتی ہیں آپ کے سر کے اوپر کہ آپ کے پاس وہ مزہ نہیں رہتا جو مزہ وہ تھا. آئی آلویز تھنک آف دوز ڈیز کہ کاش کہ میں واپس یونیورسٹی میں ہوتا، کاش کہ میں لندن کی یونیورسٹی میں ہوتا یا پاکستان کی یونیورسٹی میں ہوتا. وہ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردیاں، گھومنا پھرنا، شرارتیں، لڑائی جھگڑے سب جو ہوتے ہیں، یہ ہم وہ پھڈے بازیاں جو کہتے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہوتے ہیں اس کو، وہ سب ہم کرتے تھے. اور اللہ کا شکر ہے اچھا ٹائم گزرا. ہم نے کسی کو زیادہ تنگ نہیں کیا لیکن کم بھی کوئی نہیں کیا. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے سید واجد بخاری صاحب کو وہ بچپن کی باتیں، وہ یادیں یاد آتی ہیں، تنگ کرتی ہیں آپ کو؟ بہت بہت یاد آتی ہے قسم سے. میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ کرے وہ دن واپس آ جائیں، لیکن اب وہ اس عمر میں آ کے وہ واپس دانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا بخاری صاحب، مجھے یہ بتائیے، آپ ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ آپ بہت انجوائے کرتے تھے. میں بہت ایکٹیو تھا. آئی واز ویری ایکٹیو ان اسٹوڈنٹ لائف. میں اسٹوڈنٹس کے بھی یونین کا بھی میں تھا. سن پیٹس میں جا کے وہاں وائس پریزیڈنٹ تھا کالج کا. اور کراچی یونیورسٹی میں بھی میں نے کافی الیکشن لڑا تھا، پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑا تھا لیکن میں ہار گیا تھا. تو اس طرح، اور لندن کی یونیورسٹی میں میں اپنے یونیورسٹی کا بھی میں پریزیڈنٹ تھا. تو آئی ہیڈ اے کوائٹ این ایکٹیو لائف. میں نے اس وقت بھٹو صاحب کا بھی بڑا ساتھ دیا تھا وہاں رہ کے، اینڈ آئی واز ویری کلوز ٹو ہیم. بے نظیر کے ساتھ بھی میں کافی کلوز تھا، لیکن وہ پھر حالات چینج ہو گئے تو اس لیے وہ مطلب وہ دور دور کی سیاست تھی، نزدیک آ کے وہ سیاست نہ بن سکی آ کے. تو کبھی کسی گیم میں، مطلب ایکٹیویٹیز میں، لائک سپورٹس میں، کیونکہ میں نے آپ کی ایک دو تصویریں دیکھی ہیں اب تازہ ترین، جو آپ ماشاءاللہ سے گھوڑ سوار جو ہے وہ کر رہے ہیں، گھوڑ سواری اور یہ تو نہیں، میں گھوڑا سواری کا تو اتنا زیادہ شوقین نہیں ہوں. تو ایسے ہی جاتا ہوں تو ہم نے کچھ رکھے ہوئے ہیں گھوڑے وہاں پہ فارم پہ، زمینوں پہ، تو اس کو کبھی کبھی گھوڑا سواری کر لیتا ہوں. لیکن میں آئی واز اے ویری ایکٹیو ممبر آف ٹینس کلب. تو میں ٹینس ساری زندگی کھیلتا رہا ہوں، لیکن اب تو آ کے میرے خیال میں 20 سال سے ہاتھ بھی نہیں لگایا. اچھا زبردست. اچھا سر، ایک بڑا انٹرسٹڈ سا سوال، آپ کو بھی بڑا مزہ کرے گا یہ سوال. مجھے سر یہ بتائیے، سید واجد بخاری صاحب کو کبھی محبت ہوئی کسی سے؟ جوانی میں ہوتی ہے سر، اور آپ ماشاءاللہ خوبصورت تھے، جوان تھے. ہمیں روز ہوتی تھی. نہیں دیکھیں، ہر انسان اس فیز سے گزرتا ہے. میں بھی اپنے اسٹوڈنٹس لائف میں یونیورسٹی کے زمانے میں ان فیز سے گزرا ہوں، لیکن یہ سب ایک وہ ہوتے ہیں، جوانی کی نادانیاں ہوتی ہیں جو آپ کرتے ہیں، کر کے اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں. نہیں، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی دوست، کوئی ایسی مطلب یاد جو آپ کو آج بھی تنگ کرتی ہو کہ یار کاش وہ بندی شاید مل جاتی، اس طرح کا کبھی کوئی خیال ہوا، یا کوئی ایسا ریلیشن جو بڑھ گیا ہو جو آپ کو آج بھی تنگ کرتا ہو؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے ابھی. جو بیسیکلی بندہ فری سٹائل کا ہو نا، جو فری، وہ اس کو یہ چیزیں تنگ نہیں کرتی. جو بہت سنجیدہ ہو یا بہت ہی کیئرفل ہو
تو اس کو یہ چیزیں تنگ کرتی ہوتی ہیں. ہم نے لائف گزاری ہے بڑی فری اسٹائل کی, تو اس لیے مجھے کوئی خاص ایسا واقعہ نہیں ہے, ایسے کوئی خاص واقعہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہوا ہے, سب کچھ ہوا ہے, لیکن that was past. دل پہ نہیں لگی. دل پہ نہیں لگا. اچھا سر مجھے یہ بتائیے, آپ کی شادی اپنی فیملی میں ہوئی یا مطلب ہوئی سید زادی سے ہوئی ڈیفینیٹلی, لیکن اپنے رشتہ داروں میں ہوئی یا؟ جی اپنے جاننے والے ہیں, ہمارے رشتہ دار ہی ہیں. بالکل. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ابھی سر آپ کے بیٹا ماشاءاللہ سے سیاست میں ہیں, بیٹیاں ماشاءاللہ آپ کی ہیں, وہ بھی پاکستان میں مقیم ہیں یا وہ ابھی باہر ہیں؟ میری بیٹیاں باہر ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ ایک میری بیٹی لندن میں ہے, ایک امریکہ میں ہے, ایک جو ہے وہ کبھی دبئی ہوتی ہے, کبھی پاکستان ہوتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب اپنی تینوں انڈیپینڈنٹ کی شادیاں ہو چکی ہیں. جی اور تینوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا سر, آپ پاکستان میں ہیں, بچے سارے باہر ہیں, تو آپ کا وہاں آنا, کیونکہ یہاں پر تو میں اکثر دیکھتا ہوں جب بھی میری آپ سے ملاقات ہوئی, آپ دن میں کم از کم 100-200 لوگوں سے تو ڈیفینیٹلی ملتے ہیں, یہ زیادہ فگر ہو سکتا ہے, شاید میں کم ہوں. تو آپ یہ کیسے مینیج کرتے ہیں کہ آپ بچوں سے, بچے بھی دور بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی ٹائم, آپ مطلب اتنا کنٹری کے لیے کام کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ اگر آپ پبلک جس نے ہمیں سپورٹ کیا, جس نے ہمیں اس دائرے پہ لے کے آئے ہیں کہ خان صاحب کو انہوں نے بنایا ہے پرائم منسٹر, اگر وہ میرے دروازے پہ آ جاتے ہیں تو میں یہ اپنی مذہبی اور دینی اور اخلاقی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ان کو ملوں. میں کسی کو نہ نہیں کر سکتا. دیٹ از مائی پرابلم کہ میں نہ نہیں کر سکتا کسی کو. مجھے بڑا غصہ بھی آتا ہے کئی دفعہ کہ لوگ جناب 8 لوگ سر پہ چڑھ آتے ہیں اور بغیر بتانے کے, اور کوئی ٹیلی فون بھی نہیں کرتے. لیکن اگین سیاست میں رہ کے آپ کو تھوڑا سا صبر بھی آپ کرتے ہیں, تو صبر کر کے سیاست سبق سکھاتی ہے, تو وہ صبر کر کے انسان ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کو برداشت کرتا ہے. اور لوگ جینیون ڈیمانڈ لے کے آتے ہیں, یہ نہیں کہ کوئی آ کے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے. لوگوں کی جینیون پرابلمز ہیں, اتنے پرابلمز ہیں کہ آپ یو کانٹ امیجن کہ کبھی کبھی میں رات کو سوتا ہوں تو مجھے نیند نہیں آتی کہ یار اس بیچارے کے ساتھ کیا ہوا ہے. دیکھو بڑی بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں لوگوں کے ساتھ, کسی کی زمینیں ہڑپ کر دی گئی ہیں, کسی کا بیٹی کو اٹھا کے لے گیا, کسی کو کیا کر دیا. ایسے ایسے ظلم ہے پاکستان کے اندر ہوئی ہیں کہ جو انسان دیکھتا ہے تو پھر مجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے میں کرتا ہوں. میں تو ہر ایک جس کے جو بھی آتا ہے میں اس کے لیے کر دیتا ہوں. آگے اس کی قسمت ہے, ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, دعائیں دے گا, نہیں ہوگی تب بھی دعائیں دے گا میرے خیال میں. انشاءاللہ سر میں کوشش کر لیتا ہوں ڈیفینیٹلی, اور شاید یہی میری آخرت کا سبب بنے. بے شک بنے گا سر, کیونکہ جس انداز سے آپ ماشاءاللہ سے خدمت کر رہے ہیں, میں نے بہت میرا کیونکہ زندگی کا کام ہی ہمارا ایسا ہے, تو ہر دور کی سیاستدانوں سے ہماری سیٹنگ ہوئی, ان سے باتیں ہوئی. باخدا یہ آپ کی تعریف نہیں ہے, واقعی جو ٹائم آپ ان کے اوپر دیتے ہیں, اپنی فیملی کو بھی کٹ کر دیتے ہیں اور اپنی نیند, اپنے سکون کو بھی کم کرتے ہیں, اور یہ خدمت یہ کم لوگ. ناظرین یہ بالکل ایک جینون چیز ہے کہ اکثر میرا یہاں آنا جانا ہوتا ہے بخاری صاحب کے پاس, تو بہت سارے لوگ یہاں پر آئے ہوتے ہیں, اور باخدا کسی وقت بخاری صاحب ان کو ٹیمپریچر بھی, پچھلے دنوں میں ان کو ٹیمپریچر تھا تو اس کے باوجود بیٹھے تھے, تو میں سٹل ان کو دیکھ رہا تھا. اور میں نے 1-2 مرتبہ پوچھا بھی کہ سر آپ کسی کو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ یار میں مطلب ابھی نہیں مل سکتا, تو آپ 2 دن کے بعد آ جانا, آپ کی جینون پرابلم, آپ بیمار ہیں. تو مجھے کہتے ہیں نہیں بیٹا, ظفر فانی بات یہ ہے کہ جو میرے دروازے پہ آ گیا وہ میں ایسے جانے نہیں دوں گا. تو یہ ان کا ایک گریٹ جیسچر ہے, اور اللہ پاک ان کو اپنی حفاظت, اپنی پناہ میں رکھے. جس طرح یہ پاکستان کی اور ان کی پارٹی پاکستان کی خدمت کر رہی ہے, یہ آنے والی نسلوں تک یاد رکھا جائے گا. جو گندگی کا جو بہت جمع ہو چکا تھا مواد, یہ ان کو صاف کر رہے ہیں. تھوڑا سا ٹائم لگے گا, ہم سب کو ان کا ساتھ دینا ہے, بہت سپورٹ کرنی ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیے, ابھی ہمارے سر پر ایک اور خوشی آنے والی ہے, بالکل 2-4 دن ہی ہمارے رہ گئے ہیں, 14 اگست میں. تو آپ کی طرف سے پبلک کو اس 14 اگست پر کیا پیغام ہے؟ میرا پیغام یہی ہے جی سب کے لیے کہ خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں اور اس کو مت دیکھیں کہ یہ مہنگائی یہ ہو گئی ہے اور یہ پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے, یہ آٹے کی قیمت بڑھ گئی ہے, چینی کی قیمت بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑھ گئی ہیں قیمتیں. میں سمجھتا ہوں اس کو تھوڑا تحمل کا مظاہرہ کریں. اللہ نے چاہا جس طرح خان صاحب کر رہے ہیں, ان کو اتنا درد ہے غریبوں کے لیے اور اپنوں کے لیے, یقین جانیں. مکان وہ بنوا رہے ہیں, روز شور مچاتے ہیں کہ آج گھی کیوں بڑھ گئی, آج آٹا کیوں بڑھ گیا. لیکن پھر ہمارے پاس
کچھ مشینری ایسی ہے جو کہ پرانی آتوں کی مجبور ہے, وہ نہیں چاہتی کہ ہم چل سکیں. تو ون ہیز ٹو ریئلائز کہ ایک بندہ ایک گھر کو چلانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے, پورے پاکستان کو چلانا جو ہے کوئی آسان کام نہیں ہے. اب خان صاحب کا یہ دل ہے کہ وہ ہر ایک کو برداشت کر کے اور پھر آگے چل جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا فضل ہوا تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ سال 1.5 سال کے بعد آپ کسی اور سٹیج پہ ہوں گے, اور آپ لوگ خان کو دعائیں دے رہے ہوں گے کہ واقعی ہمارے پاس ایک لیڈر آیا ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ کرے یہ شخص تا حیات یہیں ملک رہے, صدر رہے یا پرائم منسٹر رہے, جو بھی رہے انشاءاللہ سر, انشاءاللہ. میری تو دعا یہ ہے. خان صاحب بیسیکلی ایک ہوپ ہیں, ایک ہوپ, اس ملک کی آخری ہوپ ہے, یہ آخری ہوپ ہے. اس کے بعد آپ کے پاس وہی گھسے پٹے چہرے, وہی کرپشن زدہ لوگ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے, یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے. ایگزیکٹلی صحیح بات, صحیح بات. سر بہت بہت شکریہ سید واجد بخاری صاحب, آپ نے ہمیں آپ کی مہربانی, آپ لوگ آئے, بہت شکریہ آپ لوگوں کا, مجھے بڑا مزہ آیا. کاش کہ میں آپ کے ساتھ اور بھی شیئر کر سکتا ہے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. کون سی سر انشاءاللہ ایک سیشن آپ کے ساتھ اور رکھیں گے. اور سر کیونکہ یہ ہمارا یہ خاص طور پہ میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ میرا ظفر فانی کا میرا یہ سمجھ لیں کہ میں جب کوئی میری دماغی پرابلم ہوتی ہے, فزیکلی کسی کام میں کچھ چیز الجھن ہوتی ہے, باخدا میں بخاری صاحب کے پاس آتا ہوں. میرے لیے 24 گھنٹے ان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. میرے لیے نہیں, ہر اس بندے کے لیے جو ان سے محبت کرتا ہے. میں آتا ہوں یہاں پر, مجھے روحانی سکون بھی ملتا ہے اور میرے مسئلے کا حل بھی ہو جاتا ہے. میں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے چہروں کے لیے, ایسے ایماندار لوگوں کے لیے جو پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے, دل سے دعا کیجئے کہ اللہ ان کو اپنی حفاظت, اپنی پناہ میں رکھے, اور یہ اس سے زیادہ یہ خدمت پاکستان کی کریں. خود تو کر ہی رہے ہیں, بیٹے کو بھی انہوں نے اسی لائن پہ لگا دیا ہے, اور وہ پاکستان کے لیے انشاءاللہ بہت اچھا کرے گا, اس لیے کہ ان کے اوپر ایک ایماندار, ایک سچا, کھرا, نڈر لیڈر موجود ہے, اور اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے. سر تھینک یو سو مچ بخاری صاحب, لو یو, بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو سر, بہت شکریہ. یہ تھے سید واجد بخاری صاحب, ہمارے ایکس فیڈرل منسٹر, اور سب سے بڑی بات کہ انہوں نے اپنے اس قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا اور اپنی کچھ یادیں اور پیاری پیاری باتیں ہم سے شیئر کی. امید کرتا ہوں آپ کو آج کا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا, اور آپ کو یہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ہماری گورنمنٹ مسلسل آپ کی خدمت میں لگی ہوئی الحمدللہ, اور آپ کی تکلیفیں جو بہت بڑھ چکی ہیں انشاءاللہ وہ ختم ہوں گی, اور خوشحالی کے دن بہت نزدیک ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جہاں رہیے خوش رہیے. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.